جتنا مختصر ڈرامہ اتنا ہی جامع پیغام۔ ایک ہلکے پھلکے انداز میں شروع ہونے والا ڈرامہ جس کا ہیرو ایک ڈانسر اور ہیروئن ٹک ٹاکر دکھائی گئی ہے۔ نئی پرانی محبتوں کی اچھوتی داستان جو ہر قسط میں نئے راز کھولتی جاتی ہے۔ کیسے سیاسی بھیڑیے بے روزگار نوجوانوں کا استعمال اپنے مقاصد کے لیے کرتے ہیں، بہت ہی عمدہ طریقے سے بتایا گیا۔ ہڑتالیں، چوک چوراہوں کو بند کر کے مصنوعی احتجاج کرنے والے ہمارے درمیان موجود لوگ ہی ہوتے ہیں۔ میاں بیوی کا خاموشی پر مبنی رشتہ بچوں کے ذہن پر بوجھ بن جاتا ہے اور پھر بیٹی باپ کی چپ توڑ کر اپنی محبت کا احساس کرواتی ہے۔ کئی دل دہلا دینے والے انکشاف ہوتے ہیں۔ منظر صاف، اجلے چہرے، سٹوری میں کوئی جھول نہیں اور نہ کوئی شکیل سین نظر آئے۔ سادگی سے محبت دل میں کب گھر کرتی ہے۔ کردار خود بتاتے ہیں کہ وہ کتنے با کردار ہیں۔ سوائے کامی کے سب ہی رشتوں کا احترام کرنے والے دکھائے گئے ہیں۔ آخر میں کلہاڑیوں کی ضربیں ہمارے ذہنوں اور جسموں پر لگا کر ہمارے سوئے ہوئے ذہنوں کو جھنجھوڑا گیا ہے۔ پھر اس مقام پر لا کر ہم جب ناظرین ڈرامے کے اکلوتے رومانٹک پارٹ کی طرف بڑھ رہے تھے تو ہمارے دلوں پر وار کر کے ہمیں ادھ کھلے زخموں سمیت تڑپتا چھوڑ دیا گیا۔ کیونکہ ہمارے پروڈیوسر اور ایکٹرز کی ڈیمانڈ ہے کہ اب وقت ہے کہ آخری قسط کے بعد بکھرا ہوا ہجوم بے قابو مجمع خود سے اپنے نفع اور نقصان کو سوچے۔ تصدیق کسی کے اکسانے پر ہجوم کا حصہ بن کر بے گناہوں کی جان لینا بہادری نہیں ہے۔ اس ڈرامے کو دیکھنے کے بعد صرف تن من پر نیل نہیں ہے، المیہ یہ ہے ہمارے ذہن اور دل بھی نیلو نیل ہوئے پڑے ہیں۔ منافقت نے ہمیں مردہ کر کے چھوڑا ہے۔ کہیں لکھا تھا کہ یہ ڈرامہ نہیں ہے، تھپڑ ہے اس معاشرے پہ۔ بات یہ ہے تھپڑ تو اس وقت لگ گیا تھا جب مشال خان کی ماں نے کہا تھا میرے بیٹے کی سب انگلیاں توڑ دی گئی تھیں، انگلیاں توڑ کے چور چور کر دی گئی تھی۔ آخری قسط میں سب ڈائیلاگز کی سمجھ آ رہی ہے، ہر کردار کی سمجھ آ رہی ہے۔ یہ کہانی اسی انجام کی طرف لے کے جا رہی تھی، ہم سمجھ ہی نہیں رہے تھے۔ جو بات مشال کی ماں نے کی وہی سونو کی ماں نے ہی کہی تھی، انگلیاں ٹوٹ کر چور چور ہو گئی تھی۔ اس وقت اندازہ ہو جانا چاہیے تھا کہ بات کہاں جا رہی ہے۔ ان کا کہنا کہ یہ نہ ہو پورا محلہ ہمارے پیچھے بھاگ رہا اور وہی ہوا۔ مون اور سونو کو اب وہ سیالکوٹ کے بھائی سمجھ لیں۔ ہر کردار اس کہانی کی حقیقت میں کہیں نہ کہیں بیٹھ رہا تھا۔ اس کہانی نے ہم کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ یہ وہ کہانی تھی جس نے شروع سے ہی اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔ جب پہلی ہی قسط میں مون کے ساتھ غلط کام ہوتا ہے تو اس سب نے ہی روکنڈے کھڑے کر دیے تھے۔ خیر، جو پیغام دیا گیا ہے اور جو اشارے استعمال کیے گئے ہیں وہ آخری قسط میں سب سمجھ میں آ گئے۔ مصطفیٰ افریدی، سیفی حسن اینڈ ہم ٹی وی نے بہت ہی ہمت کا کام کیا ہے جو یہ سب دکھایا گیا۔ یہ سب دکھانے کے لیے بہت ہمت چاہیے۔ یہ سب دکھانے میں مصطفیٰ افریدی تو میرے پسندیدہ رائٹر ہو گئے ہیں۔ اپنے ذاتی انتقام کے لیے توہین مذہب کا جھوٹا کردار کھیل کر عقل سے پیدل ہجوم کو اشتعال دلانا پاکستانی معاشرے کا حصہ بن چکا ہے۔ ہم ٹی وی نے ایسے ہی حساس موضوع کو اجاگر کر کے بے انتہا نیکی کا کام کیا ہے۔ معاشرے کو اس کی اشد ضرورت ہے۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی ڈرامے صرف ساس بہو کے لڑائی جھگڑے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں دیکھنے کا، تو ان کے لیے اطلاع ہے کہ یہ ڈرامہ بالکل بھی ویسا نہیں ہے۔ آپ اسے ضرور دیکھیں۔ یہ بھی سنا ہے کہ جب آخری سین شوٹ کر رہے تھے اس وقت ان سب کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ کوئی عام سین نہیں تھا۔ اس سب کا ہم سب انسانوں پر اثر رہے گا۔ ہمیں اللہ ہدایت دے، ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ان زومبیز سے بچا کے رکھے اور سمجھنے اور سیکھنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔